مبارک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. اب آپ سب تشریف رکھیں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند آج یہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ دن لے کر آئے تاکہ ہم خداوند کی حمد و ثنا کر سکیں, خداوند کی بندگی کر سکیں, خداوند کی عبادت کر سکیں. ہاللیلویہ. آج کا جو پیغام ہے بہت ہی اہم موضوع, بہت ہی اہم ٹاپک, اور خاص طور پر ہمارے پیارے بھائی ہارون کے لیے آج کی یہ اسٹڈی کروائی جا رہی ہے. بھائی ہارون کی خواہش تھی کہ یہ اسٹڈی ان کو کروائی جائے, اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے اسٹڈی لینی ہے تو آپ آ جائیں تو ہم آپ کو یہ کروا دیں. اور ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ممکن کیا اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. خداوند ان کو اور زیادہ برکت دیں, مبارک حالی عنایت کریں. آمین. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے, متی کی انجیل 19واں باب 16ویں آیت سے کلام خدا کو پڑھیں گے. متی کی انجیل, مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 19واں باب اور 16ویں آیت سے. وہ باقی لوگوں نے نہیں آنا, بھائی باقی لوگوں نے نہیں آنا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, کوئی پڑھے گا اس کو؟ جی. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے اس سے کہا, کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا, یہ کہ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. جی آمین. ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. جب دوسری اناجیل میں ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ تو حکموں پر کیا کر. سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں, زندگی پاؤں. خداوند نے کیا کہا, تو کس پر عمل کر. کون سے حکموں پر؟ کون سے حکموں پر؟ جب یہ بات ہو رہی ہے تب نیا عہد نامہ, عہد تجدید, عبرانی میں جس کو برت ہاخداشا بولتے ہیں, وہ تحریر نہیں کیا گیا تھا. تو کون سے حکموں پر عمل کر؟ شریعت کے حکموں پر. شریعت کے بارے میں, توراہ کے بارے میں ہم نے عید پینتیکوست پر, شابوت کی عید پر سیکھا تھا, اور میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہتر طور پر ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کیسے خداوند نے توراہ نازل کی, کیسے خداوند نے روح القدس کو نازل کی. وہ ترتیب ہم نے دیکھی تھی. تو خداوند کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہتا ہے, اے خداوند, اے استاد. کیا کہتا ہے؟ اے استاد, میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی. خداوند نے کہا, اس نے اس سے کہا, تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں
آج پھر اسی بات کو دہراؤں گا کہ میں بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، کیونکہ میں یسایہ نبی سے بڑا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب اتنا بڑا نبی کیا کہتا ہے، خداوند خدا نے مجھے استاد کی سی زبان بخشی، ہیں؟ استاد کی سی، شاگرد کی سی زبان بخشی۔ ہم سب خداوند یسوع المسیح کے شاگرد ہیں، جو کلام خدا کو پیار کرتے ہیں اور کلام خدا کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے سارا کچھ سیکھ لیا ہے، اب میرے سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اور اس نے اپنی تعلیم کے آگے، اپنی اسٹڈی کے آگے فل سٹاپ لگا لیا ہے۔ کامل صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خداوند یسوع المسیح ہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کوئی نیک تو ایک ہی ہے۔ ہاں، نیک تو ایک ہی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، آپ کسی بھی دین کو اٹھا لیں، کسی بھی مذہب کو اٹھا لیں، اس مذہب میں کسی بھی فرقے کو اٹھا لیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وجہ، کیونکہ جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے ہم اسی کو ہی مانتے ہیں، جو ہم نے سیکھا نہیں ہم اس کو ہرگز نہیں مانتے، چاہے کوئی بائبل مقدس کی کتنی ہی درست بات آ کر کیوں نہ بتا دے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کوئی آ کر ہمیں کہے بھائی یہ بائبل کی بات ہے، میں اس کو نہیں مانتا، کیا کر دیں گے جی؟ نہ کر دیں گے، نہ، یہ غلط ہے، میں ایسے نہیں مانتا۔ تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بھئی یہ اتنا سا جملہ کہنے کے لیے آپ نے پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائی ہے، یہ تو کسی بچے کو کہتے تو وہ بھی کہہ دیتا۔ ہمیں نہ ہی کرنی تھی نا، تو کسی چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے کہتے تھے جی یہ انکل کو بول دو جی میں نہیں مانتا، تو بچے نے بھی بول دینا تھا۔ کیوں جی؟ درست بات یہ ہونی چاہیے کہ کہنا چاہیے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اگر بائبل کی بات ہے، میں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ مجھے سمجھائیں، اگر مجھے سمجھ آ گئی اور بائبل کی بات ہوئی، بائبل مقدس کے ساتھ میل کھاتی ہوئی، تو ضرور مانوں گا۔ کیوں جی؟ پاسٹر رفیق بٹی صاحب جب ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ایک مثال سناتے تھے، کیسے ایک عورت تھی، پرانے وقتوں کی بات نہ بتاتے تھے، میری بات سنیں ذرا دھیان سے۔ پرانے اوقات، اس کا شوہر باہر کے ملک چلا گیا، تو ٹیلی فون تو بہت کم لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا، تو وہ اس کو خط لکھتا تھا، تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ محلے میں کسی ماسٹر کے پاس جاتی اور کافی دور جانا پڑتا، اور پھر وہ اس کو کہتی کہ ماسٹر جی مجھے یہ خط پڑھ دیں، میرے شوہر کا خط آیا ہے۔ ماسٹر جی پڑھ دیتے۔ ایک دن خاتون کہتی ہیں ماسٹر جی کو کہ کیوں نہ آپ میرے بیٹے کو یہ خط پڑھنا سکھا دیں، تاکہ یہ خود ہی گھر میں پڑھ لیا کرے اپنے باپ کا خط، مجھے اتنی دور آنا پڑتا ہے، میرا ٹائم بھی بڑا ضائع ہوتا ہے اور وقت کافی لگ جاتا ہے آنے جانے میں۔ تو ماسٹر جی نے کہا جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارا کام ہے یہ، میں بچے کو سکھا دیتا ہوں۔ اب وہ عورت کیا کرتی، ہر روز خط اپنے بیٹے کو دیتی اور ماسٹر کے پاس اس کو کیا کرتی، بھیج دیتی، تاکہ ماسٹر سے خط پڑھنا سیکھ سکے۔ ایک مہینہ گزر گیا تو ماں نے پوچھا بیٹے سے، ہاں بھئی اب خط پڑھ لیتا ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل ماں جی پڑھ لیتا ہوں۔
تو ساتھ ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور ڈاکیا آیا چٹھی لے کر. تو ماں اس عورت نے جلدی سے چٹھی پکڑی اور اپنے بیٹے کو دے دی اور اس نے کہا کہ چل بھی بیٹا پڑھ خط، تیرے باپ کا نیا کھاتا ہے. تو بچہ کہتا ہے ماں جی یہ والا خط تو میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو وہ خط پڑھ سکتا ہوں جو آپ نے اوپر شیلف پہ رکھ دیا ہے. مطلب کہ جو خط میں نے سیکھا ہے میں صرف وہی پڑھ سکتا ہوں، اسی کو جانتا ہوں. اب یہ نیا جو خط ہے اس کو میں نہیں جانتا، نہ میں اس کو پڑھ سکتا. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا. بس جو ہم نے سیکھ لیا اپنی سیمنری میں، اپنی مشن میں، اپنی ڈینومینیشن میں، ہمارے لیے وہی سچ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈینومینیشن میں جھوٹ سکھایا جاتا ہے یا غلط باتیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے لیے کسوٹی کوئی بھی ڈینومینیشن نہیں ہے. ہمارے لیے کسوٹی بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، اور ہمارے لیے واحد حجت بائبل مقدس ہے. مستند دلیل جو ہے وہ بائبل مقدس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی تعلیم ہے تو وہ بائبل مقدس کے ساتھ ملتی ہے یا بائبل مقدس کی ہے تو پھر مانیں گے، ورنہ نہیں. ایسے ہی ہے. تو آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. بھائی ارون ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں. عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے. نواں باب 11ویں آیت سے ہم کلام خدا کو پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت. بہت اچھا، عمدہ، بہترین، دلچسپ مضمون ہے. بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اس لیے بڑے دھیان سے سنیے گا. جی پڑھ دیں. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. آگے. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے صلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. آمین. ہاللویہ. ہاللویہ. جناب پولوس رسول ایک بہت ہی بہترین استاد تھے، ربائی تھے، بلکہ راو تھے، استادوں کے استاد تھے. اور بہت ساری گہری باتیں پولوس رسول نے اپنے خطوط کے اندر رقم کی ہیں، لکھی ہیں. دروازہ بند کر دیں تاکہ باہر سے شور نہ آئے، آپ پراپر طریقے سے بات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں. بہت گہری باتیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں پولوس رسول کے بارے میں، جتنی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، جتنا علم ان کے پاس تھا، یہ بہت کم باتیں وہ لکھ سکے ہیں. جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر جانتے تھے. خداوند نے بہت زیادہ برکت دی تھی اپنے بندہ کو. پولوس رسول بڑی خوبصورت بات یہاں پر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیا کرائی جی؟ ہماری ابدی خلاصی کرا دی. ایک ہی بار پاک ترین مقام میں داخل ہو کر. ہر سال ابھی نہیں جانا پڑتا، ہر سال خلاصی کے لیے ہمیں وہاں پر پیش نہیں. ابدی خلاصی خداوند یسوع مسیح کا لہو موجود ہے جس کے وسیلہ سے اس جہان کے ہر فرد و بشر کی خلاصی ہو. گئی ہے. ہاللویہ. ہاللویہ.
بس کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے کفارے پر ایمان لانا ہے۔ آمین۔ تو آپ کی خلاصی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا۔ اور اپنی کلاسک آئی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ گائے کی راکھ، پہلے بھی میں نے اس پر کلام سنایا، میں پھر آج بتاؤں گا۔ ایک شخص، ایک علماء عالم، یہاں پر بہت بڑا ان کا نام، بہت سارے ان کے پیروکار، مداح، لوگ ان کو بہت عزت دیتے ہیں۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ خداوند یسوع المسیح کی قربانی کو پاک ثابت کریں۔ بھائی ارون، سوال یہ کیا گیا کہ خداوند یسوع المسیح کی قربانی کو پاک ثابت۔ دیکھیں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو وہ اکثر اوقات سوالات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یہ ان سب اعتراضات کے ہونے کے باوجود قائم ہے، اور جواب اس کے اندر سے ملتے ہیں ان سارے اعتراضات کے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندہ خدا کا الہام ہے اور یہ لا تبدیل ہے۔ اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں ہر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے فرائیڈے کو پہلے باب پیدائش پہلے باب پہلی آیت کی سٹڈی کروائی تھی، اور اس کی جب میں نے وہ ڈیجٹس نکالے اس میں کیسی کیسی باتیں آپ دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا ایک شریعت کا ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ اگر وہاں سے ہم ایک حرف کم کر دیں، ایلوہیم کی جگہ برشت 12 ایلوہیم، ایتھ ہا شمائم و ایتھ ہا ارتس، یہاں تک کہ ایلوہیم کی جگہ یہوہ لگا دیں تو بھی اس کی وہ ترتیب نہیں رہتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو کیسے تبدیل ہوگی بائبل؟ یہ کوڈز جو ابھی نکل رہے ہیں بائبل مقدس کے، یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ بائبل مقدس لا تبدیل ہے۔ دراصل دنیا خوف زدہ ہے بائبل مقدس سے، اس لیے ابلیس خوف زدہ ہے، اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، ذہنوں میں، کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل بدل گئی ہے۔ بائبل مقدس ہرگز نہیں بدلی۔ جب آپ عبرانی سیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو میں بائبل کوڈز بتاؤں گا، آپ خود لوگ ثابت کر سکیں گے کہ بائبل مقدس نہیں بدلی۔ بہت ساری شہادتیں ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ یسوع مسیح کی قربانی بے عیب کیسے؟ خیر وہ جو پاسٹر صاحب تھے انہوں نے تو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن میں آج کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کہ یسوع مسیح کی قربانی بے عیب کیسے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح بے عیب بن رہا تھا اور یسوع مسیح کی قربانی بے عیب تھی، لیکن اگر کوئی ایلیگیشن لگائے دوسرے مذاہب سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے تو کس طریقے سے اس کو جواب دینا ہے بائبل مقدس میں سے، وہ بات آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی پاک روح ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے بڑے دھیان سے سنیے گا میری بات کو۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فسح کا برا تھا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح فسح کا برا تھا، اور فسح کے برا کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ زخم وغیرہ کہیں ٹک یا کچھ اس کی چیز ڈیمیج نہ ہو۔ لیکن جب یسوع مسیح کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تو اس سے پہلے یسوع مسیح کو لہو لہان کر دیا تھا، مار مار کے کر دیا، تو پھر قربانی بے عیب کیسے؟ برا تو زخمی ہو گیا۔ تو اس بات کا جواب بالکل سادہ سا ہے۔ ایک پادری صاحب کا میں کلام سن رہا تھا، انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی،
آج کل کا معیار کیا بنا لیا لوگوں نے، پاسٹرز نے، کہ بھی پینٹ کوٹ اور ٹائی، تب لوگ مانیں گے کہ میں پاسٹر ہوں، اور شریعت کی کوئی بات پوچھ لیں تو وہ پتہ نہیں ہوتی، کلام کی کوئی بات پوچھ لیں تو وہ پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا معیار بدلا ہے، ہم شلوار قمیض میں کلام سناتے ہیں، کیوں جی؟ ہماری عبادت گاہ دیکھ لیں، بالکل شادی ہے، سامنے کوئی صوفہ ٹیبل کرسی نہیں، کوئی بھی سامنے نہیں بیٹھتا۔ دوسری بات، اس بات کا جواب بہت سادہ ہے۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، وہ پادری صاحب ٹائی پینٹ لگا کر بڑا زور لگا رہے تھے کہ دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح کی درست تاریخ پیدائش کون سی ہے۔ کیا کہہ رہے تھے جی؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، دنیا میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ کہ ان کی تاریخ پیدائش درست ہے۔ تو میں نے بھائی ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی پادری صاحب اتنا زور لگا رہے ہیں تو وہ دلہا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیا تشبیہ دی ہے؟ دلہا۔ تو میں نے کہا اس کی دلہن سے پوچھ لیں، اس کو پتا ہوگا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایم ہی زور لگا رہے ہو، کسی کو نہیں پتا، اس کی دلہن سے جا کے پوچھ لیں، اس کو معلوم ہوگا۔ ایک دلہن کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنی شوہر کی فرما برداری کرے، تابع داری کرے، اس کی ہر بات اور جو باتیں وہ کہیں ان پر عمل کرے۔ آج کی دلہن کیسی ہے؟ دعوے تو دلہن ہونے کے، دلہے والی کوئی بات ہے دلہن کے اندر؟ ہے کوئی دلہے والی بات؟ پھر باتیں وہی مجھے یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں نا، مجھے یہ باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں، کبھی کوئی بتا رہا ہے۔ بھائی شکیل کی بات مجھے یاد آ گئی، وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا، آج کل تو بڑی ہے، اس کو کہنا ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، روم کے پیروکار نہیں ہیں، اس لیے ہم سر ڈھانک کے دعا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کی کہ نہیں کی؟ مقدسین کیسے کرتے تھے؟ کوئی مقدس شخص دکھائیں جو سر ڈھانک کے بغیر دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح سے بڑے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ مقدسین سے بڑے ہو گئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں جو کوڑی ہوتا تھا صرف وہ سر نہیں ڈانکتا تھا، باقی ہر بندہ سر ڈانکتا تھا دعا کے لیے۔ تو یہ کلیسیا کو کوڑی بنانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تم گناہ گار اور گناہ گار ہی رہو۔ ہم تو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، جو اپنے آپ کو کاہن سمجھتا ہے وہ ڈانکتا ہے، جو نہیں سمجھتا تو نہ ڈانکے۔ کیوں جی؟ پچھلے دفعہ میں نے آپ کو سکھایا تھا نا، نہیں جی مرد خدا کی صورت ہے اور عورت کس کی صورت ہے؟ بتائیں مجھے، بولیں شانی بھائی۔ مرد خدا کی صورت ہے، عورت کس کی ہے بھائی ارون؟ عورت بھی خدا کی صورت ہے، دونوں خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ نر و ناری پیدا کیا، ان کا نام آدم ہے۔ بات ختم ہوگی۔ عورت اوڑھنی اوڑھے، کیوں؟ اپنے سر پر کیا رکھے؟ محکوم محکوم ہونے کی علامت، محکوم ہونے کی کیا رکھے؟ علامت، علامت رکھے۔ کہ میرے سر پہ تو کوئی مرد علامت ہے۔ دندناتا پھرے جس طرح مرضی، وہ کسی کے انڈر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ بھی اپنے کے ساتھ کہ مرد کیا اور ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں، پھر ہم اس کے محکوم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ بات ختم ہوگی، اس میں کیا مسئلہ؟ ہم تو خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہے ہیں، ہم کسی بھی مشن کو فالو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے بھائی شکیل، پریشان نہیں ہونا ان باتوں سے۔ ہاں
تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی بے عیب اس طرح تھی کہ خداوند یسوع مسیح ایک ہی وقت میں پرانے عہد نامہ کی ساری قربانیاں جو ہیں ان کو تکمیل تک پہنچا رہے تھے۔ میں آج آپ کو ایک قربانی بتاتا ہوں، آپ کو خداوند یسوع مسیح کی قربانی سمجھ آ جائے گی۔ گنتی کی کتاب میرے ساتھ نکالیے۔ چیپٹر کا 19واں باب۔ بتاتے ہیں تو کیا سیکھنے لگے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی بے عیب کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں بائبل مقدس میں سے؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ان کے کفارے سے ہماری مخلصی ہوئی ہے۔ پہلی آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر علی اذر کاہن کو دینا، اور وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے، اور علی اذر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے، پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر اور ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفہ اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے۔ پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ اور جو اس گائے کی راکھ بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا۔ آمین۔ کون سا آئین ہوگا جی؟ دھیان میری طرف کرنے ذرا۔ دائمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ تک قائم رہنے والا۔ پاکیزگی کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا، خطا کی قربانی ہے، پاک کرنے کے لیے۔ پاک بنو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ کیا ہے؟ پاک ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آج ہم یہ سیکھیں گے۔ سرخ بچیا کی قربانی بہت اہم موضوع ہے، بہت کم اس پر سکھایا جاتا ہے، بہت کم لوگ اس کی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں، اور کلیسیاؤں میں نے ویسے آج تک کبھی نہیں سنا کسی بھی خادم نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہو، شاید کی بھی ہو، میں ایسا نہیں جانتا، لیکن بہت کم ایسا سننے کو ملتا ہے، بہت کم خادمین اس پر بات کرتے ہیں۔ سرخ بچیا کی قربانی ایک اندازے کے مطابق، ہسٹری کے مطابق یا ریسرچ کے مطابق ابھی تک بنی اسرائیل میں 7 سرخ بچیاں قربان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ معجزہ ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کی بچیا پیدا ہو۔ یہ بہت ریئر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کی بچیا پیدا ہو۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتی ہے، میری بات کو سنیں ذرا دھیان سے، تو اسے 3 سال تک چیک کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ باقاعدہ ہر روز اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی سفید بال تو نہیں نکل آیا، کوئی داغ دھبا تو نہیں آ گیا۔ اور اس کی قربانی کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ 3 سال سے لے کر 5 سال کے درمیان میں ہوتا ہے۔ 3 سال سے 5 سال کے درمیان اس کی قربانی کی جاتی ہے، اور بہت اہم قربانی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بچوں کو الگ کریں ذرا، الگ الگ بٹھا دیں۔
تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ ایک سرخ رنگ کی کیا لانی ہے؟ بچھیا لانی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو چیک کیا جاتا تھا 3 سال تک۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو خیمہ گاہ سے باہر لے جانا اور اس کے سامنے اس کو کیا کرنا؟ قربان کرنا، اور پھر اس کو جلا دینا، اور پھر اس میں آگ کے اندر کیا ڈال دیا جاتا تھا؟ دیودار کی لکڑی، زوفا اور سرخ کپڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ پھر اس کی راکھ کو بٹور لیا جاتا تھا، اور پھر اس کی راکھ پانی میں ڈال کر چھڑکی جاتی تھی، اور اس سے کیا ہوتی تھی؟ پاکیزگی، بنی اسرائیل کی ناپاکی کو دور کیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک آپ پاکیزگی کی حالت میں نہیں آتے، خدا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ خدا کی روح کبھی بھی ناپاک جگہ پر نہیں آتی۔ پاکیزگی ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا؟ سرخ بچھیا لے لی گئی، کتنے سال اس کو چیک کرنا ہے؟ 3 سال خداوند یسوع مسیح نے کتنی عمر میں منادی شروع کی؟ 30 سال 30 سال کی عمر میں۔ کتنے سال میں بھائی روم؟ 30 سال 30 سال کی عمر میں۔ کون سی انجیل میں لکھا ہوا ہے؟ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے؟ کیا کوئی بتائے گا 30 سال کی عمر میں کیوں منادی کی خداوند نے؟ یہودی شریعت 20 کے سال کی عمر میں کیوں نہیں کی؟ 25 میں کیوں نہیں کی؟ 30 میں کیوں نہیں کی؟ یہودی شریعت کے مطابق جب تک وہ بندہ 30 سال کا نہ ہو تو نابالغ سمجھا جاتا ہے۔ بیرون کہہ رہے ہیں یہودی شریعت کے مطابق۔ اچھا، یہودیوں نے شریعت گھر بیٹھ کے بنائی تھی پہلے؟ تو مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، جب تک کوئی 30 سال کا نہ ہو جائے وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ نابالغ سمجھا جاتا ہے۔ بڑی لیٹ جوان کرتے ہیں بندہ یہودی تو پھر ہے۔ پاکستانی پھر تیز ہے، 18 سال میں کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہودی سے بھی جلدی جوان کر لیتے ہیں۔ جب وہ راو بنے گا تب سننا کرنا شروع، راو بننے تک کتنا عرصہ لگتا ربائی بن کے وہ دو باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 12 سال تک بچہ بار مرتبہ کرتا ہے، مدرسہ پڑھتا ہے۔ جی یہ ہر بچے پر فرض ہے بنی اسرائیل میں کہ اس نے مدرسہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر 12 سال کے بعد کچھ لوگ آگے مزید سٹڈی کرتے ہیں، ربائی بننے کے لیے، راو بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، نا، تبلیغ کرنے کے لیے۔ ان کا یہ ہمارے والا حساب نہیں ہے کہ جس نے 2 آیتیں یاد کی اس کو ٹائی لگائی اور اس کو پادری بنا دیا۔ ان کی پراپر ہیکل میں کونسل بیٹھتی تھی، سینہیڈرن۔ جی وہ پراپر پہلے بار مرتبہ کا جو بچہ ہوتا تھا اس کا بھی ٹیسٹ لیتی تھی، تب اس کو سرٹیفکیٹ ملتا تھا کہ اس بچے نے کلیئر کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بھی گئے تھے وہاں پر۔ 12 سال کے ہوئے تھے تو عقل ٹھیک ہے۔ زبانوں کا جواب بھی پھر ربائی کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب وہ ربائی بن جاتا ہے تو 30 سال میں وہ ٹریننگ اپنی کمپلیٹ کرتا ہے، اور پھر جو سمجھتے ہیں اس کو ڈگری مل جاتی ہے سینہیڈرن سے۔ اور خداوند یسوع المسیح سینہیڈرن کے مستند ربائی تھے۔ جی اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں ہاں، کہ اسی لیے وہ خداوند یسوع مسیح کیسے، اچھا خداوند یسوع مسیح آتے تھے، لوگوں کو ایسے پتہ چل جاتا تھا یہ استاد ہے؟ انہوں نے تعلیم دی ہوتی ہاں، یہ نشانی ہوتی ان کو لوگوں کو ربائی پتا تھا بھئی یہ ربائی ہیں، ان کا جو ڈریسنگ ہے وہ استادوں والی ہے۔ ایک دفعہ پہلے واک الگ ہوتا تھا۔ ایک چڑیا اور نر اور مادہ، چڑیا اور چڑا دیوار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص آ رہا ہوتا ہے، تو جو چڑا ہوتا ہے وہ چڑیا کو کہتا ہے، نہیں، چڑیا چڑے کو کہتی ہے ایسا کرتے ہیں اڑ جاتے ہیں، مجھے یہ بندہ لگ رہا ہے کہ یہ شکاری ہے اور ہمیں مارے گا۔ تو چڑا کہتا ہے نہیں، خلیے سے شکاری تو نہیں لگ رہا، بڑا شریف بندہ لگ رہا ہے۔ وہی بات ہوتی ہے، بندہ تھوڑا سا آگے آتا ہے اور اپنا ہتھیار نکالتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ جو بھی پتھر وغیرہ ہوتا ہے جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ آگے چڑے کو لگتا ہے اور چڑا مر جاتا ہے۔ جب چڑا مر جاتا ہے تو بادشاہ کے حضور
جو چڑیا ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور فریاد لے کے پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ظلم کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ۔ بادشاہ اس بندے کو طلب کر لیتا ہے اور چڑیا سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ چڑیا کہتی ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ شکاری ہے تو شکاریوں والا لباس پہن۔ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اسے سادوں والا لباس ہاں اس نے خادموں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آج بھی پولوس رسول کیا کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے کلیسیا میں آ جائیں گے۔ عیسائی ان کو گلا پر پتھر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کب خدمت شروع کی؟ 30 سال میں۔ اور کتنے سال خدمت کی؟ 3 سال تقریباً 3.5 برس انہوں نے خدمت کی، یعنی کہ 3 سال تک لوگوں نے، کاہنوں نے ان کو چیک کیا۔ 3 سال تک کاہن ان کو کیا کرتے رہے؟ چیک کرتے رہے، جیسے سرخ بچیا کو 3 سال تک چیک کیا جاتا ہے، کیا جاتا تھا، ویسے ہی جس نے ساری جہان کو پاک کرنا ہے اور خطاؤں کو معاف کرنا ہے، اس ہستی کو، اس شخصیت کو بھی 3 سال تک کیا کیا گیا؟ چیک کیا گیا۔ میں آپ کو خدا کی ترتیب بتا رہا ہوں اور مماثلت بتا رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی اور سرخ بچیا کی قربانی کی۔ 3 سال تک اس کو چیک کیا جاتا، 3 سال خداوند یسوع، دیکھیں کتنی ترتیب ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 4 سال منادی نہیں کی، 5 سال نہیں کی، 6 سال نہیں کی، 8 سال نہیں کی، ڈائریکٹ پورے 3 سال، کیونکہ 3 سال تک لازم تھا کہ ان کو چیک کیا جائے اور ان کو چیک کیا گیا ہر روز۔ اچھا، لوگوں کا عجیب سا خیال ہے، لوگ سمجھتے ہیں، میری بات سنیں ذرا جان، کہ سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے خلاف تھے، پورا بنی اسرائیل خلاف تھا، یہودی سارے خلاف تھے، ایسا ہے؟ نہیں، سارے خلاف نہیں تھے خداوند یسوع مسیح کے۔ جیسے آج عمران خان صاحب کے سارے خلاف ہیں، پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے، ان کے سب خلاف ہیں، کچھ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی ان سے بہت نفرت کرتا ہے، کوئی نہ محبت کرتا ہے نہ نفرت کرتا ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں نہ ان سے محبت ہے نہ نفرت، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اچھی بات، اچھے اقدامات کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، برے کریں گے تو ہم ناراض ہوں گے، بات ختم ہوگی۔ ایسے ہی یسوع مسیح کے ساتھ تھا، کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کو بہت پسند کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتے تھے، کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح سے بڑی نفرت کرتے تھے، ہر روز آتے تھے تاکہ کوئی گناہ، کوئی غلطی ان میں سے ڈھونڈی جائے پکڑوانے کے لیے، اور کچھ لوگ نہ زیادہ اچھا سمجھتے تھے، نہ نجات دہندہ مانتے تھے، نہ برا سمجھتے تھے، استاد مانتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو 3 سال تک بچیا کو چیک کیا جاتا، 3 سال تک خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ چیک کیا گیا۔ پھر کیا ہوتا، اس بچیا کو جب چیک کر لیا جاتا 3 سال تک، جب اس میں کوئی عیب نہ نکلتا تو پھر وقت آ جاتا اس کی قربانی کا۔ اب قربانی کیسے کرنی ہے؟ دیکھا، لشکرگاہ سے باہر لے کر جانا ہے اور باہر جا کر قربانی کرنی ہے لشکرگاہ کے سامنے۔ اچھا، لشکرگاہ سے باہر نکلیں تو سامنے قدرون کی وادی تھی، ایسا ہی ہے، قدرون کی وادی جہاں پر گتسمنی باغ تھا اور اس کے ساتھ ہی قبرستان تھا، تب وہاں پر تو قربانی نہیں ہو سکتی، تو پھر قربانی کی جاتی تھی یروشلم شہر اور ہیکل، خاص طور پہ یہ ہیکل کے ارد گرد 3 پہاڑ ہیں، ہیکل کے ارد گرد کون کون سا پہاڑ ہے؟ کوہ موریہ، کوہ سیون اور کوہ زیتون۔ اور کوہ زیتون جو ہے وہ کوہ زیتون جو ہے وہ اونچا ہے، ہیکل سے کافی بلندی پر ہے، تقریباً 200 فٹ کی بلندی پر ہے، اور اگر کوئی شخص کوہ زیتون پر کھڑا ہو، آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح جب شاہانہ استقبال ہوا ان کا تو وہ کوہ زیتون سے ہی اترے تھے اور اتر کر شہر میں گئے، کیونکہ وہ اونچا ہے، اور اگر کوئی شخص کوہ زیتون پر کھڑا ہو تو اس کو سامنے ہیکل نظر آئے گی، اس کو شہر یروشلم نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب ہوتا کیا کہ وادی سے آگے کوہ زیتون کا پہاڑ تھا،
تو کیا ہوا کہ یہ سرخ بچیا کو کوہ زیتون پر لے کر جا کر وہاں پر قربان کرتے، لیکن لے کر کیسے جاتے؟ پتھروں کا ایک راستہ بنایا جاتا، پتھریلا راستہ بنایا جاتا جو کوہ موریا سے کوہ زیتون تک جاتا، اور اس راستے سے، اس خاص راستے سے اس سرخ بچیا کو کہاں پر لے کر جاتے؟ کوہ زیتون پر لے کر جاتے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کو بھی صلیب ان کے کندھے پر رکھی اور انہی راستوں سے لے کر پہاڑ پر لے کر گئے جہاں پر ان کو کیا کرنا تھا؟ مصلوب کرنا تھا۔ پھر کیا کرتے؟ وہاں پر پتھروں کا ایک مذبح بنایا جاتا اور سرخ بچیا کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا اور وہاں پر اس کو قربان کرتے۔ بچیا کا رنگ کیا ہے؟ سرخ۔ اور جب یسوع مسیح کو پہاڑ پر لے کر گئے تو کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ ان کی قربانی کی جاتی، ان کو صلیب پر قربان کیا جاتا، ان کو مارا، کوڑے مارے، اور مار مار کے لہو لہان کر دیا، سرخ کر دیا، تاکہ بالکل سرخ بچیا نظر آئے۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر متی کے انجیل میں لکھا گیا کہ کرمزی رنگ کا کیا پہنا دیا ان کو؟ بولیں، کرمزی کون سے رنگ کا؟ ذرا اونچی بولیں گے۔ حوالہ نہیں میں پڑھواؤں گا، ٹائم کو بچائیں گے کیونکہ ٹائم پہلے زیادہ ہو گیا۔ متی کے انجیل میں آپ پڑھ لینا۔ کرمزی رنگ کا چوگا پہنایا۔ کرمزی رنگ کون سا ہوتا ہے؟ محرون سرخ رنگ کو بولتے ہیں کرمزی رنگ۔ اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے ارغوانی رنگ کا چوگا پہنایا، اور ارغوانی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی سرخ رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ پورا سرخ بچیا جیسا ان کو بنا دیا، اور اسی راستے سے ان کو لے گئے تاکہ ان کو کیا کریں؟ صلیب پر قربان کریں۔ اب کیا ہوا؟ جب صلیب پر لٹکا دیا، چڑھا دیا، تو جب سرخ بچیا کو مذبے پر لٹا دیا جاتا تھا تو اس کو اس طرح لٹایا جاتا تاکہ سرخ بچیا کا جو منہ ہے وہ ہیکل کی طرف ہو۔ سرخ بچیا کا منہ ہیکل کی طرف ہو، اور جب اس کو قربان کرنے لگتے تو ہیکل میں پاک ترین مقام کا پردہ جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا تاکہ اس جلال کے سامنے، شکائنہ کے سامنے اس کی قربانی ہو سکے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے۔ کیونکہ کوہ زیتون پر اگر آپ کھڑے ہوں اور پردے کو ہٹا دیا جائے تو سامنے آپ کو پاک ترین مقام نظر آتا ہے، تو خدا کے جلال کے سامنے اس سرخ بچیا کو کیا کرتے؟ قربان کرتے۔ اب خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھا دیا تو خداوند یسوع مسیح کا بھی منہ کس طرف تھا؟ ہیکل کی طرف تھا۔ آج بڑے لوگوں کو مسئلہ ہے ہیکل کی طرف منہ کرنے سے۔ سلیمان نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان نے تو کیا سلیمان، ہم سلیمان سے زیادہ حکمت والے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کیا آج کے خادمین کے پاس زیادہ عقل ہے سلیمان بادشاہ سے؟ بھائی ارون، کیا ہم دانیل نبی سے زیادہ حکمت والے ہیں؟ دانیل نبی کیسے دعا کرتے تھے؟ ہیکل کی طرف رخ کرتے ہیں، ہاں سر ڈاؤن۔ انہوں نے غلطی کی ہے ساروں نے؟ کیونکہ یہ یہوہ کے لوگوں کے لیے یہ سچا ہے کہ خداوند کا حکم ہے، آپ اس کو حکم مان کر کریں۔ اس میں مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں۔ اب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر ہیں، کوہ زیتون پر، اور کوہ زیتون اونچا پہاڑ ہے، وہاں سے پورا شہر خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے، اور یہ کوہ زیتون جو ہے ہیکل سے مشرق کی طرف ہے، مطلب اگر یہ ہیکل ہے تو مشرق کی طرف کوہ زیتون ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ ہیکل کی طرف ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا کہ لوگوں کا چہرہ خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا۔ میری بات سنیں ذرا، خداوند یسوع مسیح کا چہرہ کس طرف ہے اور لوگوں کا منہ کس طرف ہے؟ پر جب سرخ بچیا کی قربانی ہو رہی ہوتی تھی تو لوگوں کا منہ بھی کدھر ہوتا تھا؟ ہیکل کی طرف، اور سرخ بچیا کا منہ بھی۔ تو پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے
کیا ہوا؟ ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو ہیکل کا جو پردہ تھا نا پاک ترین مقام کا، وہ اس طرح کا پردہ نہیں تھا. یہ کتنا موٹا تھا؟ 6 انچ کا موٹا پردہ تھا. وہ کیلوں سے نہیں لگایا جاتا تھا، اس کے اوپر 40 ٹن کا پتھر رکھا جاتا تھا جو اس پردے کو سنبھالتا تھا. اب ہوا کیا، لوگوں کا منہ سلیب کی طرف ہے لیکن پیچھے پتھر گر گیا. پتھر گرا، آواز آئی، پردہ بھی پھٹ گیا. 2 حصے ہو گیا. اور پردہ اوپر سے نیچے پھٹا تھا کیونکہ وہ نیچے سے نہیں پھٹا. جیسے ہی پتھر گرا، آواز آئی، سب لوگوں کا منہ کس طرف ہو گیا؟ اور خداوند یسوع مسیح کا بھی منہ کس طرف ہے؟ اور قربانی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کو جلا دیا جاتا سرخ بچیا کو، اور کیا ڈالا جاتا؟ زوفا اس میں ڈالا جاتا. تو خداوند یسوع مسیح کو کیا پلایا؟ کیا پلایا؟ زوفے کی ایک شاخ پر کپڑا لپیٹ کر سپنج بنا کر اس کو کیا پلایا؟ کیوں پلایا سرکہ؟ کیا یہ خداوند یسوع مسیح نے سرکہ مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا جی؟ کیا مانگا تھا بھائی ارون؟ مانگا کیا تھا؟ میں پیاسا ہوں. سلیمان کہتا ہے میں اس کو پلاؤ. کیا وہ آیت ہے جو مرنے کے قریب ہے؟ پڑھیں ذرا وہ آیت امثال کی کتاب میں نا، پڑھیں. آموز کس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک تو انہوں نے سکہ پلایا. 31 امثال 31 کی 6. جی پڑھیں. کتاب اس کو بلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے. جی، یہ اس لیے پلائی جاتی تھی مرنے والے بندے کو تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملے اور اس کی موت جو ہے تکلیف دینا ہو. پر خداوند یسوع مسیح کو شیرہ نہیں پلایا گیا، میں نہیں پلائی گئی، پانی نہیں پلایا گیا تاکہ ان کو افادیت ہو، ان کو تھوڑا سکون ملے. ان کو سرکہ پلا دیا گیا. سرکے سے اور زیادہ اذیت ملتی ہے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا سرکہ پی لیں، آپ کی نیند اڑ جائے گی. جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر نشے کا انجیکشن لگا دیتا ہے کہ تھوڑی دیر سو جائے گا تاکہ اس کو سکون ملے. تو خداوند یسوع مسیح کو کوئی ایسی چیز دینی چاہیے تھی جن سے ان کو تھوڑا سکون ملتا، ان کی تکلیف میں کمی ہوتی. پر ان کو کیا پلا دیا گیا؟ سرکہ پلا دیا گیا تاکہ اور زیادہ اذیت ہو. ٹھیک ہے. تو مماثلت ہے کوئی سرخ بچیا کے ساتھ خداوند کی قربانی؟ کیوں نہیں بھائی ارون؟ بات مل رہی ہے؟ پھر کیا ہوتا؟ گائے کو جلا دیا جاتا اور اس کی راکھ کو لے کر ایک چٹان میں رکھ دیا جاتا. 3 رات اور 3 دن تک راکھ پڑی رہتی. یسوع مسیح کو صلیب سے اتار کر کہاں پہ رکھا؟ چٹان میں رکھ دیا. کتنے دن، کتنی رات کے لیے؟ 3 رات 3 دن کے لیے. پھر اس راکھ کو نکالا جاتا اور پانی میں ڈال کر چھڑکا جاتا تاکہ کیا ہو؟ بنی اسرائیل کو پاک کیا جائے. اور اس گائے کے خون کو علی اظہر کاہن جو ہوتا تھا وہ انگشت شہادت سے، یہ اس کو شہادت کی انگلی بولتے ہیں، 7 بار چھڑکتا تھا لشکر گاہ کی طرف. ٹھیک ہے. اور اس راکھ کو پانی میں ملا کر چھڑکا جاتا تاکہ کیا ہو؟ بنی اسرائیل کو پاک کیا جائے. آج ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کلیسیا میں؟ کوئی بات نہیں، دل صاف ہونا چاہیے. بندہ گندا بندہ اٹھ کے دعا میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہمارا کوئی طور طریقہ ہے؟
جس کا دل کرتا ہے سویا اٹھے گا، نہایا ہے کہ نہیں نہایا، پاکیزگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے، آ کے دعا کرنے بیٹھ جائیں گے، دعا کرنا شروع کر دیں گے. کیا معیار ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاک کیا ہے. دونوں پاکیزگی ہونا بڑی ضروری ہے، ہماری جسمانی بھی اور ہماری روحانی بھی. ٹھیک ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تم پاک ہو پر سب کے سب نہیں. یہوداہ اسکریوتی روحانی طور پر پاک نہیں تھا. تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا ہے. کیونکہ ہمارے لیے جس نے قربانی دی ہے وہ پاک تھا. ٹھیک ہے. اور سرخ بچھیا کو کاہن قربان نہیں کرتا تھا، بلکہ کوئی بھی شخص جا کے قربان کر دیتا تھا. تو یسوع مسیح کو بھی رومی سپاہیوں نے قربان کیا. ہاں، کوئی سردار کاہن موجود ہوتا تھا جس کی ماتحتی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا. تو یسوع مسیح کی قربانی کا سردار کاہن یسوع مسیح خود ہی ہے. یہ بات بھی میں آج آپ کو بتا دوں. یسوع مسیح کی قربانی کے سردار کاہن یسوع مسیح، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی پاک ذات ہے ہی نہیں جو یسوع مسیح کی قربانی کر سکے. ہاللیلویہ. لوگوں کو بڑا مسئلہ کہتے ہیں جی آپ یسوع مسیح کو یہوہ مانتے ہیں. میں نے کہا جی مانتے ہیں، بائبل کی تعلیم ہے. کیوں جی بھائی ارون؟ ہمارا ایمان ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے. اور بائبل مقدس کی تعلیم میں یا مسیحیت میں ہرگز ایسا کنسیپٹ موجود نہیں ہے بلی والا کہ بلی چڑھا دی جائے کسی کی. گناہ آدم نے کیا اور قربانی آ کر کون دے؟ یسوع مسیح. گناہ کوئی کرے اور قربانی کوئی اور دے. یہ بلی والا چکر ایمانداروں میں نہیں ہے، بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں بچانے کے لیے خود آیا. ہاللیلویہ. کسی انسان کی قربانی نہیں دی، اس نے خود آ کر قربانی دی ہے. ورنہ دوسرے معبود تو بلی مانگ لیتے نا، اچھا بھائی کسی اور کی بلی چڑھا دو. تو ہمارا خدا ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو قربان کرے آگے. یہ تو ناانصافی ہوگی نا. کیا کہتے ہیں؟ ہاللیلویہ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہمارا خدا خود آیا ہے قربان ہونے کے لیے، اور آ کر ہماری کیا کرائی ہے؟ ابدی خلاصی کرائی ہے. اب پڑھیں ذرا پولوس رسول کی بات، اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ پولوس رسول کہنا کیا چاہ رہے ہیں. 11ویں آیت سے 9واں باب. عبرانیوں 9:11. جی پڑھ دیں. لیکن جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاک پر چھڑکی جانے سے ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے، ظاہری پاکیزگی حاصل جی ہوتی ہے. اس وقت جب کیا ہوتا تھا، گائے کی راکھ جب چھڑکی جاتی تھی تو ناپاکوں کی ظاہری پاکیزگی کیا ہوتی تھی؟ حاصل ہوتی تھی. اور تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے صلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کے مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت جی کرے. تاکہ زندہ خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو. عبادت کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے لہو سے دھل جائیں آپ اور میں، ہم پاک ہو جائیں. پولوس رسول کہتے ہیں کیوں پاک نہیں کرے گا؟ تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ زندہ خدا کی عبادت کر سکیں. افسیوں پہلا باب 4 آیت پڑھیں ذرا جلدی سے.
بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے، کیونکہ پادریوں کو بڑا مسئلہ ہے پرانے عہد نامے سے، تو میں نئے عہد نامے سے بڑے حوالے جات دے سکتا ہوں، پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے۔ پہلا باب 4 آیت۔ جتنے حوالے جات کہیں گے پاکیزگی کے لیے اتنے دے دیں گے نئے عہد نامہ میں سے۔ پڑھ دیں؟ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیش کر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، جی اور اس ہم نے کیا ہو اپنی جائیں؟ مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں پاک اور بے عیب، پاک اور بے عیب ہوں، پاک اور بے بے عیب عیب ہوں۔ ہوں۔ جس طرح جس نے ہمارے لیے قربانی دیا ہے وہ پاک تھا اور بے عیب تھا، ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا ہے اور بے عیب ہونا ہے۔ 5ویں باب کی 27 آیت اکسیوں۔ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ بھائی ہمارے ساتھ تو جو ملتا ہے اس کی شکل صورت بدل جاتی ہے، وہ پاک رہنا شروع ہو جاتا ہے، پاکیزگی کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو گندا رہنا سکھاتے ہو۔ ایک خادم ابھی تو پاسٹر بن گئے ہیں، شانی بھائی کو پتہ ہے ان کا، پہلے وہ پاسٹر نہیں تھے، تو لوگوں کو پتہ کیا بتاتے ہیں؟ خداوند معاف کرے، خداوند معاف کرے۔ میں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا جو اس نے بندے نے منہ سے الفاظ نکالے، کہتا رسول بڑے گندے رہتے تھے، خداوند معاف کرے۔ میں کہتا ہوں کہ خداوند اس شخص کو ہدایت دیں جو اس طرح کی جہلوں والی باتیں کرتا ہے، اور مجھے تو کلیسیا پر ترس آتا ہے جس کا وہ چرواہا بنے۔ کہتا ہے رسول بڑے گندے رہتے تھے، ان سے بڑی اسمیل آتی تھی، خود جو گندا رہتا ہے اس لیے رسولوں پر یہ تھوپ رہے۔ رسول بنی اسرائیل کی قوم کے باشندے تھے اور پاکیزگی کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ تمہاری پکی کلیسیا سے زیادہ نہ تو خدا کی بٹا کو ٹھیک ہے، تو ابلیس نہ ہاں ابلیس بندے کو ناپاک رکھتا ہے، یہ بات میں آپ کو یہ بات صحیح ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ پاک ہو۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب کی 21 آیت پڑھیں ذرا۔ پڑھیں۔ پر جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جی جو کوئی الگ ہوگا اپنے آپ اور کو اپنے تئیں پاک کرے پاک گا، کرے گا، وہ عزت کا برتن ہاں جی اور مقدس بنے گا۔ ایسے ہی ہے۔ بہت مزید حوالے جات ہیں پر میں وقت کی کمی کی وجہ سے یہ حوالہ جات آپ کو نہیں بتا رہا۔ میرے خیال اتنے حوالے بہت ہیں، پھر کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا میسج بھی۔ تو بات سمجھ آ گئی، اور یہ قانون کیا ہے؟ دائمی قانون ہے۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے بھی اور پردیسیوں کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کا کفارہ بھی سب کے لیے ہے۔ آمین۔ آمین۔ تو جب وہ پاک ذات جس نے کفارہ دیا، جس نے ہماری خلاصی کرائی، اگر ہم ابھی تک ناپاک ہی ہیں، ناپاکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ خداوند یسوع مسیح کی اس مار کھانے کا اور صلیب پر
قربان ہونے کا. اگر ہم نے ایسے ہی رہنا تھا تو اپنی زندگیوں کو بدلیں، پاکیزگی کے اندر رہا کریں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. ہاللیلویہ. آمین. میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. جی. تو آپ کو جواب بھی مل گیا کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی پاک کیسے تھی. وہ پاک ہی تھی، اور ہمارا یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ان کو مارا کوٹا گیا وہ فسا کا برا ہونا ساتھ ساتھ سرخ بچیا والی قربانی بھی تو گزار رہے تھے نا. اس کی بھی تو تکمیل ہو رہی تھی. اس وجہ سے ان کو مارا گیا تاکہ وہ سرخ بچیا کی طرح دکھیں. ٹھیک ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. ہاللیلویہ.